السلام علیکم ناظرین، ووکل ریالٹی میں خوش آمدید۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کا بحال ہونے کا وقت جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ترکی اپنے عزائم دنیا پر واضح کر رہی ہے۔ ترک صدر طیب اردگان اعجاز مقدس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگلے چند سالوں میں مکہ اور مدینہ ترکی کے کنٹرول میں ہوں گے۔ کیا طیب اردگان معاہدہ لوازم ختم ہونے پر سعودی عرب پر چڑھائی کر دیں گے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے ترکی قوم مستقبل قریب میں کیا کرنے جا رہی ہے اور طیب اردگان کا 2023 کے حوالے سے کیا ویژن ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بڑے تگڑے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے 650 سال تک اپنے اصولوں کے مطابق حکمرانی کی اور خلافت چلائی۔ مسلمانوں اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھا، جنگیں لڑ کر بہت سارے علاقے فتح کیے اور اسلام کو پھیلایا۔ اور پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ پر ایسا زوال آیا کہ ترک قوم کو معاہدہ لوزان میں جکڑ دیا گیا۔ اب 100 سال کے بعد وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حدود کے اندر ہی بند ہو جائیں، اور کچھ شرائط رکھی جن کو آج بھی فرانسیسی پارلیمنٹ میں تحریری طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ معاہدہ جن شرائط پر ہوا تھا وہ شرائط یہ ہیں: خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو اس کے جانشینوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ اس ٹائم ان بر اعظموں کے اندر بے شمار مال اور دولت تھی، بہت ساری جائیدادیں تھیں جو برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور پابندی یہ لگائی گئی کہ ترکی پیٹرول نہیں نکال سکتا، یعنی ترکی نہ ہی اپنے ملک سے اور نہ ملک کے باہر سے معدنیات نکال سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی کیونکہ ترکی کی زمین کے اندر تیل موجود ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے ممالک سے تیل خریدنے پر مجبور ہے۔ ترکی کے پاس ایک باصورت سمندر، ایک زبردست بندرگاہ ہے۔ اس بندرگاہ کو بین الاقوامی قرار دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے اور ترکی اس سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی پر لگا دی گئی۔ نہر سویز کو دنیا بھر کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اور آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ اس طرح آپ نے کبھی عمرہ یا حج کرتے ہوئے ترک قوم کو دیکھا ہوگا جن کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت عرصے تک اعجاز مقدس کا کنٹرول اپنے پاس رکھا، یعنی خلافت عثمانیہ میں سعودی عرب کا علاقہ ترکوں کے کنٹرول میں تھا۔ ترک قوم نے کئی 100 سال مدینہ اور مکہ میں آنے والوں کی میزبانی کی۔ ترک قوم کو اس پاک سرزمین سے اتنا انس اور لگاؤ ہے کہ جب بھی سعودی عرب والے کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو معاہدے کے مطابق ترک قوم ایک ایک پتھر واپس لے جا کر ایک بہت بڑے میوزیم میں سنبھال کر رکھتی ہے، تاکہ ان لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی میزبانی 650 سال تک ان کے پاس رکھی۔ ترک مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے۔ انہیں اس نقشے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کون سے صحابہ کا گھر کدھر ہے۔ پچھلے 100 سال سے ترک خانہ کعبہ میں رو رو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سے ناراضگی ختم کر دے، جو میزبانی کا کام ہمیں دیا تھا وہ واپس کر دے۔ ترک صدر طیب اردگان نے ایک کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ وہ معاہدہ لوازم ختم ہونے کے بعد مکہ اور مدینہ کا کنٹرول واپس لے لیں گے، خواہش مند ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ اگر غیر جانبدار ماہرین کی بات کی جائے تو وہ بالکل مختلف ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں سوشل میڈیا میں ترکی کے معاہدہ لوزان کے ختم ہونے کے تبصرے چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے واقعی 2023 میں معاہدہ لوزان کے 100 سال پورا ہونے کے بعد اپنے اختتام پذیر ہونے کا ٹائم ہے اور ترکی مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا اور اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لے گا۔ لیکن چند ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی دستاویز امریکہ، برطانیہ، ترکی، فرانس یا دنیا کے کسی ملک میں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں ایسی کسی دستاویز کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ ان میں سے چند ایک ماہرین ایسے بھی ہیں جن کے مطابق 2023 میں معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی اپنی جمہوری حیثیت قائم کر کے خلافت عثمانیہ کو بحال کر دے گا۔